ہم اور آپ لوگ یہ جو چاند دیکھتے ہیں، یہ چاند ایک موقع ایسا آ چکا ہے کہ یہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے. اور ایسا بھی سننے میں آیا کہ جب سائنٹسٹ چاند پر گئے تو انہوں نے وہاں ایک ایسی لائن چاند کے اوپر اور ایسی لکیر چاند کے اوپر دیکھی جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کسی موقع پر یہ چاند یہاں سے پھٹ جائے گا یا یہ چاند پھٹا ہوگا، یہاں سے دو حصوں میں بٹ جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی صداقت کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس چیز کا ظاہر نہیں کیا، یا کیا تو دبے الفاظوں میں کیا. تو قیامت کی پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ چاند، بولو میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کے؟ سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے اس آیت کے اندر جو بتائی گئی کہ چاند پھٹ جائے گا. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ چاند پھٹ چکا ہے. یہ قیامت کی اس ٹائم کی بات نہیں چل رہی ہے جب چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، درندے، پرندے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس ٹائم کی بات نہیں چل رہی. اگر یہ اس ٹائم کی بات ہوتی تو چاند کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. پتہ یہ چلا کہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. سیرت کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، بخاری کی روایت ہے. آدھی رات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے میدان میں ہیں. مشرکین مکہ، سرداران مکہ پیارے نبی کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے اے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میرا ایک مطالبہ مان لو، میری ایک بات مان لو تو ہم تمہیں اللہ کا نبی مان لیں گے، تمہیں رسول مان لیں گے، تمہیں نبی مان لیں گے. پیارے نبی نے کہا بتاؤ. کہا یہ جو آسمان پہ چاند دیکھ رہے ہو، چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، مینا کا میدان ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ چاند جو تم دیکھ رہے ہو، اگر اس کو ابھی ہمارے سامنے دو ٹکڑے کر دو گے، دو حصوں میں بانٹ دو گے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ہم تمہیں رسول مان لیں گے، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور نبی کی تو یہ خواہش رہتی تھی ہمیشہ کہ لوگ ایمان لے آئیں کسی طریقے سے، زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں. اللہ سے دعا کی اے اللہ اس مطالبے کو پورا فرما دے. حدیثوں کے اندر آیا اللہ رب العالمین نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں چاند کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ کی اس طرف تھا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا تھا. چاند دو حصوں میں بٹ گیا. اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، لیکن ایمان نہیں لائے. اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو دنیا کی ہر چیز کے اوپر چلتا ہے، زمین کی ہر چیز کے اوپر تمہارا جادو چلتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہوگے کہ تمہارا جادو آسمان پر بھی چل جائے گا، چاند پر بھی چل جائے گا. تم اتنے بڑے جادوگر ہو، ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے. اور یہ کہا اور کہنے کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے.
قیامت کے آنے کی یہ نشانی پوری ہو گئی۔ اب پھر یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر چاند دو ٹکڑے ہوا تو ساری دنیا کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کوئی اور چاند نکلتا ہے، ہندوستان کے اندر کوئی اور چاند نکلتا ہے، دبئی میں کوئی اور نکلتا ہے، امریکہ میں کچھ اور نکلتا ہے، انگلینڈ میں کوئی اور چاند نکلتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ساری دنیا میں ایک ہی چاند نکلتا ہے۔ تو مکہ میں اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، تو ساری دنیا کے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ارے آج تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ پتہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ جب آدھی دنیا کے اندر رات ہوتی ہے تو آدھی دنیا کے اندر دن ہوتا ہے۔ تو جب آدھی دنیا کے اندر دن تھا تو وہاں چاند نہیں سورج نکلا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آدھی دنیا میں جب چاند نہیں سورج نکلا ہوا ہے تو آدھی دنیا والوں کو نہیں پتا چلا کہ چاند کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اب پھر اعتراض ہے کہ پوری دنیا کو اگر نہیں پتا چلا تو آدھی دنیا کو پتا چل جاتا، جہاں پر چاند نکلا ہوا تھا ان کو پتا چل جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج چاند گرہن لگنے سے پہلے کئی دن پہلے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن یا فلاں رات میں چاند گرہن ہوگا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ رات میں اٹھ کر دیکھتے ہیں کیا کہ چاند گرہن ہوگا، لا اٹھ کر دیکھ لیتے؟ نہیں، ہم اپنے کمروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں۔ جب ہمیں بتا دیا جاتا ہے تب بھی ہم نہیں دیکھتے، اور یہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا، تھوڑے سی دیر کے لیے اچانک ہوا اور صحیح ہو گیا، تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ ہم لوگ پوری رات ایسے یوں چاند تو نہیں دیکھتے رہتے کہ ابھی کچھ ہوگا ابھی کچھ ہوگا، ایسا تو نہیں کرتے۔ چاند نکلا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اتنی رات ہونے کے باوجود ابھی بھی کسی نے چاند نہیں دیکھا ہوگا کہ آسمان میں لاؤ چاند بھی دیکھ لیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو جب ہم دیکھتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ والوں کو کیوں نہیں پتا چلا، انگلینڈ والوں کو؟ ارے بھیا، امریکہ والوں کو کیسے پتا چلے گا؟ 300 سال تو پہلے ہی تو امریکہ ملا ہے، اس سے پہلے تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا کے اندر ہے بھی کہ نہیں، اس کا تو خود ہی وجود نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ اعتراض بالکل بیہودہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اتنا بڑا حادثہ ہے تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کیوں نہیں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے؟ تو آپ کہنا کہ ہماری جو کتاب ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، ہمیں بہکانے کی اور ہمارے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھے تو قیامت کی پہلی نشانی چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اور چاند دو ٹکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔